بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ 29 اپریل 2020 میں قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑا ایک الکا پنڈ جو ہے، ایک جلتا ہوا پتھر جس کو کہتے ہیں اور ایسٹرائڈ جس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے دنیا کی طرف کافی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ دنیا سے ٹکرائے گا اور دنیا بالکل ختم، ہر مخلوق دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب قیامت آنے والی ہے 29 اپریل 2020 میں۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور قیامت کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، وہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ قیامت کی نشانیاں جو آپ لوگوں کے لیے جاننا نہایت اہم اور ضروری ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اسلامی اعتبار سے۔ سب سے پہلی بات، یہ خبر اتنی وائرل کی گئی اور جو ہے اتنا مشہور کیا گیا اس کو کہ خود سائنس جاننے والے جو اس کی تحقیقات کرتے ہیں، اور میں نے بھی اس کو جو ہے معلومات حاصل کی ہے اس کے بارے میں، یہی تحقیق میرے سامنے آئی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں تک ویڈیو بنا رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں یہ باتیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر الکا پنڈ جو ہے وہ دنیا کی طرف آ رہا ہے، اور لیکن وہ دنیا سے ٹکرائے گا نہیں، تقریباً 40 لاکھ کلومیٹر دور سے دنیا سے گزر ہی جائے گا، دور سے، دنیا کے قریب بھی نہیں آنے والا ہے۔ اور یہ شور کر رہے ہیں کہ کیا نہیں قیامت آ جائے گی، میں آگے انشاءاللہ بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے آنے سے، اس کے دنیا کے جو ہے 40 لاکھ کلومیٹر دور سے گزرنے سے دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ذرہ برابر بھی۔ یہ سائنس جاننے والوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، وہ بھی مجبوری میں، کیونکہ یہ اتنا مشہور کیا گیا، اس خبر کو اتنی جو ہے عام کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، جھوٹی خبر، تو جس کی وجہ سے انہوں نے بھی مجبوری میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسلام کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلی بات اتنا یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہرگز ہرگز قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ حدیث میں الگ الگ چیزیں ہیں، میں کچھ باتیں یہاں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، قیامت آئے گی، یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، دنیا پہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سب ختم، یہ یقینی ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا، وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے قیامت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور قیامت کب آئے گی یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، صرف اللہ کو اس کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کوئی جانتا نہیں۔ کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں وہ ہم تک پہنچائی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے ظاہر ہونے کے بعد جا کر قیامت آئے گی، اتنا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات حدیث میں جو آیا ہے 10 چیزیں، اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 دھواں نکلنا، نمبر 2 دجال کا آنا، نمبر 3 دابۃ الارض کا آنا، نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ کا آنا علیہ الصلاۃ والسلام، اور نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 7 8 9 اس میں جو ہے 3 جگہ سے، یعنی مشرق سے، مغرب سے اور عرب سے، یہاں سے جو ہے مطلب یہاں کے لوگوں کا زمین میں دھنس جانا، یہ بھی ابھی کچھ ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 10 یمن سے آگ کا نکلنا، یہ 10 چیزیں جب تک مکمل نہ ہوں، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اور ہی نشانیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات دھواں، یہ دھواں کیا ہے؟ دھواں جو ہے 40 دن تک پوری دنیا میں، ہندوستان نہیں، امریکہ نہیں، پوری دنیا میں 40 دن تک ایک دھواں بالکل جو ہے لگا رہے گا، دھواں بالکل پھیل جائے گا، پوری دنیا میں 40 دن تک یہ دھواں رہے گا۔ اور اس سے جو ہے اس دھوئیں کی وجہ سے اہل ایمان جو ہوں گے، جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے، ان کو جو ہے نزلہ زکام وغیرہ کی طرح جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوگی، اور اہل کفار جو ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلی بات تھی دھواں کے بارے میں۔ نمبر 2 دابۃ الارض کا نکلنا، میں کیونکہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، کچھ باتیں بتاؤں گا۔ یہ ہے عرب میں ایک پہاڑ ہے صفا مروہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ جو صفا پہاڑ ہے، صفا پہاڑ، وہاں پر زلزلہ آئے گا، زلزلہ، اس کے آنے سے وہ پہاڑ پھٹ جائے گا۔ اس پہاڑ کے پھٹنے کے بعد اس سے ایک جانور نکلے گا،
اس کا پیر اونٹ کی طرح ہوگا اور اس کی گردن جو ہے گھوڑے کی طرح، ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہوگا۔ بہت بڑا جانور نکلے گا پہاڑ کے اندر سے، پہاڑ پھٹنے کے بعد پھر اس سے وہ کیا ہوگا، پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا میں کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کو ڈھونڈ کے پا بھی نہیں پائے گا، ڈھونڈنا چاہے گا ملے گا بھی نہیں، اور وہ لیکن پوری دنیا میں گھومتا جائے گا۔ اس طرح اس کا سسٹم بنے گا، اور وہ کافروں کے جو ہے گردن پہ مہر لگائے گا، اور مسلمانوں کے جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے پہ نشان لگائے گا۔ وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے، عصا، وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی، ایک ہاتھ میں وہ عصا، اور اس عصا سے جو ہے وہ لگائے گا نشان چہرے اہل ایمان کے چہرے پہ، اور جو کافر ہوں گے ان کے چہرے پہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اس کے بائیں ہاتھ پہ انگوٹھی ہوگی، اس سے وہ اہل کفار کے جو ہے گردن پہ جو ہے مہر لگائے گا۔ پھر وہ جو ہے پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو پھر اس کے بعد جب وہ اس طرح مکمل کر لے گا، تمام اہل ایمان اہل کفار کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، کون مسلمان کون کافر، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مغرب سے سورج کا نکلنا، وہ کیسے میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ پرندے، آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح پرندے جب سورج نکلتا ہے اس وقت جو ہے پرندے چہچہانے لگتے ہیں، کیوں؟ خوشی کے مارے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے قیامت جو آئے گی وہ دنیا کے سب سے بدترین مخلوق پہ قیامت آئے گی، اور جب سورج نکل جاتا ہے اپنی جگہ سے، جہاں نکلتا ہے طلوع ہونے کی جگہ سے، تو پھر جو ہے پرندے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے بدترین مخلوق میں شامل نہیں ہیں، وہ اس لیے چہچہانے لگتے ہیں خوشی کے مارے۔ لیکن قیامت کے موقع پہ ایک مرتبہ ایسا ہوگا، لوگ سوتے سوتے تھک جائیں گے، بالکل مطلب پریشان ہو جائیں گے، یار سورج کیوں نہیں نکل رہا ہے، پریشان، اور چڑیا جو پرندے ہیں یہ سب چلانے لگیں گے کیا ہو گیا، گھبرانے لگیں گے۔ پھر اس کے بعد اچانک سا مغرب کی طرف سے جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے سورج نکل کے آئے گا، لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو چاند نکل رہا ہے شاید، پھر پتہ چلے گا اچھا سورج نکل رہا ہے الٹی طرف سے، الٹی دشا سے سورج نکل کے آئے گا، بالکل زوال کے وقت تک آئے گا، یعنی سر کے اوپر تک سورج آئے گا، بیچے بیچ آئے گا آسمان کے، پھر وہیں سے ریٹرن ہو جائے گا اپنی جگہ کو، پھر اس کے بعد اپنی پھر پہلے جہاں سے سورج نکلتا تھا وہاں سے نکلنے لگے گا۔ لیکن جب یہ سورج نکل جائے گا، غائب ہو جائے گا، اس کے بعد توبے کا دروازہ بند۔ اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے اس وقت اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری علامتیں باقی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو شور ہے کہ 29 اپریل 2020 میں قیامت آئے گی، کوئی بنیاد نہیں، قیامت کا یہاں ابھی سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں قیامت کی علامتیں جو ہیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں کم و بیش تقریباً میرے اندازے سے تمام مکمل ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی علامتیں، اور بڑی بڑی علامتیں بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہی ہیں، اور وہ بھی بالکل قیامت کا قریب نزدیک وقت جو ہے نزدیک آ رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ اسی لیے موت کی فکر کریں، آخرت کو یاد کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھائے۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو غلط خبریں ہیں ان پہ بالکل دھیان مت دیجیے۔ یاد رکھیے گا یہ غلط باتوں کا بغیر تحقیق کے کسی کی بات کو، مسلم شریف کی روایت ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے، یہ اس کے لیے کافی ہے جھوٹے ہونے کے لیے۔ اسی لیے بغیر تحقیق کے کوئی بات آپ کے پاس پہنچے، بغیر صحیح جانکاری کے فارورڈ نہ کریں۔ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ بس جو بھی مطلب عجیب سی کوئی بات لگے، اب صحیح ہے غلط ہے اس کی تحقیق نہیں، بس آگے بھیجتے گئے، اور غلط خبریں اتنی زیادہ مشہور کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے یہی صحیح خبر ہے۔ بہرکیف یہ جو 29 اپریل کی بات ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ قیامت کی چند علامتیں میں آپ کے سامنے وضاحت
तफसीलात के साथ बयान कर चुका हूँ, इसको भी ध्यान में रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, शरीयत का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।